بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ یہ غیبت ہے کیا، یہ کس چیز کا نام ہے اور اس کی کیا تعریف ہے؟ یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں اس کی تعریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کا کسی ایسی چیز سے ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ کہا گیا، اگرچہ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے بہتان لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کس قدر سنگین اور عجیب ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی بات کرتے ہیں تو دو گناہوں میں سے کسی ایک میں پڑ جانے کا قوی امکان ہے، یا آپ بہتان لگا رہے ہیں یا پھر آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو ڈرانے کے لیے اس قدر خطرناک قسم کی مثال سے سمجھایا ہے کہ ایسی مثال پورے قرآن حکیم میں اور کوئی نہیں ہے۔ ارشاد ہے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ انسانی گوشت کی مثال تو خدا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے مردہ گوشت کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ مردہ انسان تو زندہ انسان سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے اور کراہت کا باعث بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اور انسانی گوشت کا کوئی حصہ اپنے منہ میں محسوس کیجئے تو پھر دیکھیے کہ آپ کو کس قدر گھن محسوس ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی اس گناہ میں ایک بڑی تعداد میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہمارے لیے ہر مسلمان کی مال، جان اور عزت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مسلمان کا مسلمان پر خون یعنی جان اور مال اور عزت حرام ہے۔ سامعین، غیبت کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کا بھائی اپنے بارے میں سننا پسند نہیں کرتا وہ غیبت ہے، چاہے وہ خلقی ہو یا خلقی، اس کے اہل و عیال میں ہو یا اس کے مال میں، یا اس کے بارے میں کسی بھی چیز کا تذکرہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس حدیث پر غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں اس بات کی مذمت کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا قد پستہ ہونا ہی ان کے لیے کافی ہے، یعنی انہوں نے ان کے پستہ قد ہونے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کس طرح کڑوے ہوتے ہیں کہ سمندروں کا پانی بھی کڑوا کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرانگی اس پر ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر غور ہی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہوں یا صحابہ میں سے کوئی انسان، ایسے موقعوں پر بڑی سخت تشبیہ سے کام لیتے تھے تاکہ اس گناہ کی سنگینی کو جانا جا سکے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غیبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیبت میں 3 گناہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان تینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جمع کر دیا ہے۔ نمبر 1، جس بھائی کی آپ عیبجوئی کر رہے ہیں اس میں واقعی وہ بات موجود ہے تو آپ غیبت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے تو آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ اور نمبر 3، اگر آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے اور آپ سنی سنائی بات آگے پہنچا رہے ہیں، یہ بہتان کی بدترین قسم ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے
کہ غیبت کرنے والے آدمی کی بات تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں زبان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ سکیں۔ غیبت کے کئی ایک سبب ہیں، لیکن ان میں سے بڑے اسباب کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے جو ہمیں غیبت پر مجبور کرتے ہیں، اور ان اسباب کی وجہ سے غیبت میں جانے کا قوی امکان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، حسد۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو صرف انسان کو نہیں بلکہ پہاڑوں تک کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ غیبت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ حسد ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر انسان لوگوں کو کسی سے متنفر کرنے کی غرض سے اس کی عیبجوئی کرتا جاتا ہے، بنا یہ سوچے کہ اس بات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہ ہلاکت میں ضرور جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کا ایک سبب ہماری محفلوں کا انعقاد بھی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع کسی دوسرے کی ذات ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہماری محفلوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ اپنی محفل میں کسی دوسرے کی ذات میں تان یا عیبجوئی سے کام نہیں لیتے، ایسی صورت میں یا تو آپ کی محفل کا رنگ ہی نہیں بنے گا یا لوگ جلد ہی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے آج کے ٹاک شوز سے بھی لی جا سکتی ہے کہ ہر وہ ٹاک شو کامیاب ہے جس میں معین اشخاص پر تنقید کی جائے اور اس کے لیے ماہر نقاد کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اسی کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنی محفل میں بیٹھیں، اول تو کسی کی بات کریں ہی نہ، اگر کرنی ہے تو اس کی اچھائی بیان کریں، نہ کہ برائی۔ نمبر 3، غیبت کرنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کثرت مزاح بھی ہے۔ جب ہم لوگوں کو صرف ہنسانے کی خاطر کسی دوسرے کی عیبجوئی کرتے ہیں، اس کے جسمانی نقائص کو عجیب انداز سے تشبیہ دیتے ہیں، تو ہم بنا اس بات کو محسوس کیے ایک غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو صرف اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس سے ہنسیں۔ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایسے انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لوگوں کی اکثریت جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز اور روزے کے مسائل سے ناواقف تھا، میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا، برخوردار، یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے محلے کا امام مسجد تو بوڑھا کھوسٹ ہو گیا ہے۔ اس شخص کی اس بات کا علم محلے کے معززین کو ہو گیا۔ وہ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو وضو اور نماز کے مسائل تو یاد ہیں، مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا ہے کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے، اور یہ کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بچپن میں نماز اور روزے کے مسائل سیکھ رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ انہیں غیبت اور اس کی تباہ کاریوں کا بھی علم ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت جو اس پر حرام ہے اسے کھاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ خود کو بڑا عالم فاضل ثابت کرنے کے لیے دوسرے علماء کی ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور انہیں کم علم
اور خود کو زیادہ علم والا بیان کرتے ہیں۔ انہی معاشرتی برائیوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج زوال پذیر ہے، اور مسلمانوں کی عزت کا جو جنازہ آج نکالا جا رہا ہے اور ان کی جو بربادی آج ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال ہمیں درپیش نہیں آئی۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مسلمان روز بروز زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ غیبت کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں 5 قابل ذکر ہیں۔ غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا تو اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہیں تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ غیبت سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں۔ یہ کہ انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت اپنائے، قرآن و حدیث میں غیبت پر کی گئی وعید کا تصور کرے، موت کا تصور ہر وقت ذہن میں موجود رہے، معاشرتی سطح پر عزت نفس کے مجروح ہونے کا تصور بھی ذہن نشین رہے۔ انسان اکثر اوقات دشمنوں کی غیبت کرتا ہے، اسی عادت کی بنا پر دوستوں کی غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تصور پیش نظر رہنا چاہیے کہ اگر میرے دوست کو میری غیبت کا علم ہو گیا تو دوستی کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ غیبت کرنے والا شخص اپنی نیکیاں بھی اسی شخص کو دے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ روز قیامت میرے پاس کیا رہے گا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے غیبت سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر کامیابی سے ہمکنار ہونا ممکن نہیں ہے۔ سامعین، غیبت کرنے سے کبھی ثواب بھی ملتا ہے، اور وہ قسم جہاں غیبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا باعث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے افعال اور کردار کا ذکر کرنا، بدعتی کے کارناموں کا تذکرہ کرنا، یہ جائز ہے، اس میں ثواب ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاجر کے برے افعال کا تذکرہ کرو تاکہ لوگ اس سے دور رہیں۔ جو شخص غیبت سن رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کے قول کو رد کر دے اور کہنے والے کا انکار کرے، اور اگر وہ انکار نہیں کر سکتا یا یہ کہ غیبت کرنے والا اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اگر ممکن ہو تو اس محفل کو چھوڑ دے۔ جس طرح غیبت کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں کی، اسی طرح غیبت سننے والے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں سنی۔ غیبت کو سننے والے شخص پر واجب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کو منع کرے، اور اگر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے تو دل میں اس کے کہنے کو برا جانے۔ بعض اوقات بظاہر انسان کسی کو غیبت سے روک رہا ہوتا ہے، مگر دلی طور پر وہ چاہتا ہے کہ غیبت ہوتی رہے۔ ایسا شخص منافق اور گنہگار ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جو نہ غیبت کرنے والے کو روک سکتا ہے اور نہ ہی محفل کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر وہ غیبت کو توجہ سے نہ سنے بلکہ دل اور زبان سے اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ اس طریقے پر عمل کے باوجود اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص ان کی غیبت کرتا ہے تو آپ اس کے پاس کچھ تحفے لے کر گئے۔ اس شخص نے پوچھا، آپ یہ تحفے کس سلسلے میں لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ میرے عظیم محسن ہیں، اس لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ وہ شخص بڑا حیران ہو کر بولا، جناب میں نے تو آپ پر کبھی کوئی احسان نہیں کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، آپ میرے بڑے محسن ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت فرماتے ہیں۔ غیبت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ کر دیتی ہے۔ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے کر میرے گناہ لے لیے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ شخص نادم ہو کر طائب ہو گیا۔ تو یہ ہے غیبت کی آفت، یعنی جس کی ہم برائی کریں گے اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے اور ہمارے عمل صالح کا سرمایہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اس آفت سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ غیبت کر کے یا سن کر ہر دو صورت میں ہمارے اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔
اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے